السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، سندھی عوام کو غلام کہنا عمران خان کو مہنگا پڑ گیا۔ آج سندھ اسمبلی میں عمران خان کے اس بیان کے خلاف ایک مذمتی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو نے کہا کہ سندھی عوام کو غلام کہنا ان کے شعور کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری صاحب یہ کہتے ہیں کہ سندھی عوام کی دل آزاری ہوئی ہے، عمران خان اپنے اس بیان پر معافی مانگے اور اپنے یہ الفاظ واپس لے۔ اب دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بھی آج میدان میں آئے ہیں جناب، اور انہوں نے تحریک انصاف سے پوچھا کہ وہ واضح کر دیں کہ 30 نومبر کو وہ اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا دھاوا بولنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پرامن رہنے کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر ہم اجازت دینے کو تیار ہیں، اور اگر اسلام آباد پر دوبارہ دھاوا بولا گیا، حلہ بولا گیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر 30 نومبر کو باہر نہ نکلے تو موجودہ حکومت اپنے 5 سال پورے کر لے گی۔ انہوں نے پھر دعویٰ کیا کہ 30 نومبر کو اسلام آباد میں 10 لاکھ لوگ اکٹھا کریں گے۔ اس سے پہلے وہ زرداری صاحب کو للکار چکے ہیں ناظرین کہ میں کس نومبر کو لاڑکانہ آ رہا ہوں، مجھے روک سکتے ہو تو روک لو۔ ناظرین، یہاں بہت سے سوالات بہت اہم ہو گئے ہیں کہ آخر 30 نومبر کو تحریک انصاف اسلام آباد میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ اگر 10 لاکھ لوگ اکٹھے نہ ہو پائے تو کیا ہوگا؟ کیا کپتان اپنی ہار تسلیم کر لیں گے؟ اور اگر کھلاڑیوں کی بہت بڑی تعداد اسلام آباد میں اکٹھی ہو جاتی ہے تو کیا وہ پرامن رہ پائیں گے؟ ان سب موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، جن سے آپ کو تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، کچھ دیر میں ہمیں وہ جوائن کریں گے۔ اسلام آباد سے ہی ہمارے ساتھ ہوں گے ایم کیو ایم کے رہنما سینیٹر طاہر مشہدی صاحب۔ مشہدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسلام آباد سے تحریک انصاف کے رہنما اندلیب عباسی صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ہمارے ساتھ ہوں گی پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ شرمیلا صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں۔ خان صاحب آ رہے ہیں آپ کے صوبے میں، آپ کے علاقوں میں، اور آزادی دلوانا چاہتے ہیں جی، جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ سندھ کے عوام کو غلامی میں جکڑا ہوا ہے اور آپ کو اس لفظ پر بھی اب اعتراض ہے۔ تو پہلے تھی پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ تھی ایم کیو ایم چند علاقوں میں انٹیریئر سندھ کے۔ پیپلز پارٹی اپنے قدم وہاں پر بڑھاتی ہوئی، جمانا تو خیر بات کی بات ہے، بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کوئی خطرہ لگ رہا ہے آپ کو؟ جی شکریہ۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کا اپنا ایک موقف ہے جمہوریت کے حوالے سے، اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ فنکشنل ڈیموکریسی کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل سپیس ملنی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے جب کراچی کے اندر یا سندھ کے کسی ڈسٹرکٹ کے اندر جلسہ کرنا چاہا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل اس طریقے سے دوں گی کہ اگر آپ ان کے جو ایگریمنٹس پنجاب میں جلسوں کے حوالے سے ملتان یا نانکانہ صاحب یا دیگر جو ان کے اضلاع کے اندر ہوئے ہیں وہ ایگریمنٹس دیکھ لیں، اور جو ان کے ایگریمنٹس کراچی کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہوئے ہیں اور جو اب لاڑکانہ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہیں وہ دیکھ لیں کہ کس جماعت نے، کس حکومت نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے میں کتنا فیسیلیٹیٹ کیا۔ ان کو ہم سے شکایت نہیں ہوگی، انہوں نے جو جگہ مانگی جلسہ کرنے کے لیے علی آباد، ہم نے ان کو دی، جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی ہم پورے کرتے جا رہے ہیں، بیکاز وی بلیو کہ ہر انسان کو، ہر سیاسی لیڈر کو ایک پولیٹیکل سپیس اور جلسہ کرنے کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ لیکن جہاں تک رہی بات ان کی زبان کی، ان کے لہجے کی، ان کے جملوں کی، ان کی گالیوں کی، ان کی بدتمیزیوں کی، وہ اپنی جگہ ہے۔ نہ یہ سیاستدانوں کو بخشتے ہیں، نہ یہ ججوں کو بخشتے ہیں، نہ یہ میڈیا کے لوگوں کو بخشتے ہیں، نہ یہ بیوروکریسی کو بخشتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کو ہر کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا، بدماش نظر آتا ہے۔ پیپلز پارٹی سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کی پالیسیز سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ سندھ کی عوام کو گالی دے، ان کو غلام کہے۔ غلامی ہم نے ضرور دیکھی، غلامی ہم نے دیکھی کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ بشمول وزیر اعلیٰ کنٹینر کے اوپر غلام بنے کھڑے رہے، ان کو یرغمال بنایا رہا، اور دوسری جانب آپ کے آئی ڈی پیز جو ہیں وہ تڑپتے رہے، وہ سسکتے رہے، وہ شور مچاتے رہے کہ ان کی کفالت کو پہنچیں، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گی، میں نے نہیں یہ بات کی، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ پڑھ لیں آئی ڈی پیز جو اس وقت اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے بوجھ ہیں،
وہ ان کے لیے بوجھ ہیں. یہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت دکھ کی بات ہے, یہ افسوس کی بات ہے کہ جب آپ نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں. اس کو کیپچر نہیں کر پا رہا. یہ کیا لکھا ہے شرمیلا صاحبہ؟ یہ اس میں لکھا ہوا ہے IDPs are a burden on governments. IDPs وہ متاثرین جو اس آپریشن کے اندر اپنا گھر بار چھوڑ کے خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی کفالت ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کیونکہ یہ ان کے صوبے کے اندر آئے ہیں, ان کو یہ بوجھ ہے. جتنا پیسہ یہ خرچ کر رہے ہیں ان جلسوں پہ, پہلا پوائنٹ ہمارا تھا لاڑکانہ کا جلسے والا. شرمیلا صاحبہ ہم کہیں اور نکل جائیں گے. پرائیویٹ ایئر کرافٹ پہ اگر یہ پیسہ ان IDPs کی کفالت پہ لگا دیں تو شاید ہم یہ کہیں کہ چلو جی کوئی ایٹ لیسٹ نیا خیبر پختونخوا تو نظر آ رہا ہے. چلیں, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. طاہر مشہدی صاحب, MQM جماعت ہے, بڑی جماعت ہے, سندھ میں بھی سٹیک رکھتی ہے. یہ مجھے ذرا غلام کی ڈیفینیشن آج کوئی بتا دے, یا ایکچولی غلام کو چھوڑیں آپ, گالی کی ڈیفینیشن بتا دیں. مہاجر کو گالی کہا گیا, ٹھیک ہے, اب غلام بھی گالی ہو گیا. غلام میرا غلام لفظ گالی نہیں ہے. جو کسی کو غلامی میں لے یا غلام بنائے, میرے خیال ہے اس کو برا بھلا کہنا چاہیے. غلام تو بیچارہ پہلے ہی مظلوم ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ جو خوبصورت قومیں ہیں پاکستان میں, جتنی بھی خوبصورت قومیں, ہم ایک فیڈریشن ہیں, اور یہ ساری خوبصورت قومیں جو ہیں یہ ایک جیسے جا کے ایک بہت خوبصورت گلدستہ بنتا ہے جو کہ ہم پاکستان جس کو کہتے ہیں. اس میں مہاجر بھی ہیں, جو بھی اینٹیٹیز ہیں, سرائکی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, پختون بھی ہیں, اپنے پنجابی بھی ہیں, اور کشمیری بھی ہیں. سب یہ کوئی بھی قوم کو کوئی قسم کی طنز کرنا یا گالی دینا یا اس کو بری نظر سے دیکھنا یا اس کو برا کہنا, اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ. سندھ میں ساری قومیں بستی ہیں. ہمارے سنز آف دا سوئل بھی ہے جو کہ سندھی بولتے ہیں. اس کے بعد ہمارے نئے سندھی ہیں جو کہ مہاجر آئے تھے اور سیٹل ہو گیا اور ادھر ہی پیدا ہوئے. ہمارے پنجاب کے لوگ ہیں جو کہ 1932 میں آئے تھے انفلکس. ہم سندھی بولتے ہیں, ہم لوگ بھی سن آف دا سوئلز ہیں, اور ہم اپنے آپ کو فخر سے سندھی کہتے ہیں, اور ہم کسی کے باپ کے غلام نہیں ہیں اور نہ کبھی ہوئے ہیں. سندھ واحد صوبہ ہے جس نے پاکستان کے لیے الیکشن میں آپٹ کیا تھا. سندھ میں میرا پوائنٹ یہ تھا مشہدی صاحب کہ غلام کہنے پہ مذمتی قرارداد آپ نے منظور کر دی, وہ ہماری سندھ کی دھرتی سے آئی ہیں. جو پاکستان میں چینج آیا ہے, جو پاکستان میں ترقی ہوئی ہے, جو پاکستان میں انٹیلیجنسیا آیا ہے, جو ایڈمنسٹریشن آئی ہے, وہ سب ہماری سندھ کی دھرتی سے آئی ہے. اور سندھی کو یہ کہنا کہ وہ غلام ہیں, اس سے تو کوئی سمجھ نہیں آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو گالیاں دینا. اب میرا پوائنٹ لیجئے گا مشہدی صاحب اسی بات پہ, مجھے آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کرنا ہوگا. دیکھیں, غلام کہنے پہ, عرض سنیے گا, غلام کہنے پہ سندھ اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور ہو گئی, ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کیا سندھ کے اندر ہاری جو ہے وہ کیا زمیندار کا غلام نہیں ہے, وڈیرے کا غلام نہیں ہے؟ نہیں, ان کو برا کہیں نا. یہ جو ان کے ساتھ بڑے بڑے وڈیرے کھڑے ہوتے ہیں کنٹینر کے اوپر, اور یہ جدھر جا کے جلسہ کر رہے ہیں, اونر صاحب ہمیشہ سے وہاں پہ الیکٹ ہوئے ہیں, ان کا اپنا گاؤں ہے, اونر وہاں پہ رہتے ہیں. یہ اونرز کا جلسہ ہوگا اونرز کے لیے, اونر کے علاقوں میں, اونر کے گاؤں میں, اور وہ وڈیرے ہیں. وہ پاکستان مسلم لیگ کنونشن کے زمانے سے الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں. وہ بہت بڑے وڈیرے ہیں, اور ان کے ساتھ سب سے بڑا پیر جو جس کا سر رسوخ ہے قریشی صاحب, وہ بھی ہوں گے, اور دوسرے بھی وڈیرے وہاں پہ ہوں گے. تو اپنے ساتھ وڈیروں کو لا کے, ظلم کرنے والے, غلام بنانے والوں کو لا کے کہنا کہ جی یہ ہمارے بہادر اور پیارے اور پیار بڑے سندھ کے لوگوں کو غلام کہنا, میں کہنا ہوں کہ یہ نابرداشت ظلم ہے, نابرداشت ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اندلیب صاحبہ, میں طارق فضل صاحب کے پاس آخر میں جاؤں گا تاکہ گورنمنٹ وفاق میں ان کی ہے, تمام الزامات جب لگ چکے ہوں تو پھر آخر میں اس کا جواب دے بھرپور طریقے سے. اندلیب صاحبہ, پہلی بات تو یہ, میں صرف پہلے بات کروں گا لاڑکانہ جلسے کی, بعد میں آؤں گا 30 نومبر کے شو کے اوپر. کن غلاموں کو آپ آزاد کروانا چاہ رہے ہیں سندھ سے؟ شرمیلا صاحبہ اور مشہدی صاحب تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جمہوری حکومت ہے, لوگ اپنا حق رکھتے ہیں, لوگوں کے شعور کو آپ نے غلام کہہ دیا.
علی اگر آپ کو پتہ ہو یہ سارا جو ہماری یہ لانگ مارچ بھی جلسے بھی ساری دھرنے اس موومنٹ کا ایک نام ہے اور وہ ہے جی آزادی دھرنا آزادی لانگ مارچ. ہمارا سارے کا سارا جو ہے سٹانس وہ یہ ہے کہ جی یہ ملک جو ہے اس کو 1947 کے بعد شہنشاہوں نے اور بادشاہوں نے جکڑ لیا اور ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا کھا کے جو آپ سارے دکھاتے رہے ہیں میڈیا کے اندر کہ چاہے وہ کرپشن ہے سندھ کی چاہے تھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اور جو جس قدر اذیت ناک حالت ہے بچوں کی وہاں اور کیا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان کو دوائیاں تک نہیں پہنچی جا رہی. میں کہتی ہوں ان بیچاروں کے ساتھ تو وہ سلوک ہو رہا ہے جو انسانیت کیا کہ کسی جانور کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ ہو جو یہ سلوک وہاں کر رہے ہیں. ہماری ساری موومنٹ ہے آزادی کی کہ یہ جو آئے ہیں اور یہ میٹرو بسز پہ اور یہ اپنی فورن ٹرپس پہ اور یہ اپنے اب مجھے یہاں پر آپ کو روکنا ہوگا. آپ نے گفتگو سنی ہوگی شرمیلا فاروقی صاحبہ کی. انہوں نے کہا آپ جب پہلے بھی سندھ میں آئے آپ کو ہم نے جگہ پرووائڈ کی اجازت نامے ملے آپ کو کسی نے نہیں روکا اب بھی نہیں روکیں گے. تو خان صاحب پھر یوں کیوں کہتے ہیں کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی والے مجھے روک سکو تو روک لو آپ کو پھر کیوں تھریٹ ہے؟ علی اگر آپ کو پتا ہو پچھلے 10 دن سے وہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے کیمپ اکھاڑے جا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے بندے جو ہیں وہاں پہنچنے نہیں دیے جا رہے اس کے بعد تھریٹس آ رہی ہیں. یہ ساری باتیں تو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. اب یہ وہاں کھڑے ہو کے جو مرضی کہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مجھے یہ بات بتائیں ہم تو چلے چھوڑے. ہاشوانی صاحب نے ایک کتاب میں زرداری صاحب کے خلاف 4 باتیں کر دی اس پہ بین ہو گیا ہے پورے کراچی میں وہ کتاب اٹھا دی گئی ہے. آپ ایک کتاب میں اپنا اوپینین نہیں ظاہر کر سکتے. ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجنا تو ان کا حق ہے. ان کو ایک بات بری لگی ان کے بارے میں کی گئی تھی انہوں نے ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیج دیا. ڈیفیمیشن کا نوٹس دے دیا نا لیکن کتاب کیوں بین کر دی گئی ساری دکانوں سے کیوں اٹھا دی گئی. اپنے خلاف یہ لفظ نہیں سن سکتے کیونکہ یہ بادشاہ ہیں اپنے بیٹے کو وہاں رکھیں گے وہاں اپنی بیٹی کو انہوں نے رکھا ہوا تھا. یہ ہے آزادی چھیننا. یہ ہے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے محلوں میں رہنا. ایک بلاول ہاؤس بنا رہے ہیں 5-5 اربوں کا ایک رائیونڈ میں بنا رہے ہیں اور سارے یہ عوام کے پیسوں سے لے کے نہ عوام کو مل رہا ہے پانی نہ عوام کو مل رہا ہے صحت نہ عوام کو مل رہی ہے بجلی نہ عوام کو مل رہی روزگار نہ گیس. تو یہ غلامی نہیں ہے یہ کس قسم کی. ہم تو obviously یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ اس سے چھڑوایا نہیں جائے گا یہ جو شہنشاہ ہے یہ جو بادشاہ ہے یہ جو مورثی سیاست ہے جب تک یہ سیاست نہیں جائے گی یہ ملک آزاد نہیں ہوگا. اور وہ جو قائد اعظم کا خواب تھا جہاں جو عوام ہے جمہوریت کے اندر جو عام عوام ہے وہ ان کو اکاؤنٹیبل کرے. وہ دیکھیں جو انہوں نے لاہور میں جے آئی ٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے دلیپ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا میڈم آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ایسے سوالات ہیں جو حکومت سے کرنے. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. بریک ہم لیں گے. سوالات کچھ ایسے ہیں کچھ مدعے ایسے ہیں جو پھر حکومت سے اٹھائے جائیں گے. طارق فضل چودھری صاحب بیٹھے ہیں حکومت کے نمائندے ہیں اس کو آنسر بھی کریں گے کہ خان صاحب کو روکا جائے گا کیا. خان صاحب 10 لاکھ آدمی لے کے ریڈ زون میں داخل ہوں گے کیا. اب اس وقت جو ایک آرڈیننس لانے کی تیاری کی جا رہی ہے خاص نقطہ یہ ہے ناظرین غور رکھیے گا کہ ایک آرڈیننس لانے کی جو تیاری کی جا رہی ہے کہ ریڈ زون کے اندر سیکیورٹی کو مزید بہتر بنایا جائے اور وہاں پر 5 یا 4 سے زیادہ لوگ نہ یعنی اسمبلی انلیگل اسمبلی نہ ہو پائے. تو خان صاحب جو پہلے سے وہاں پر موجود ہے کنٹینر لگا کر کیا ان کے لوگوں کو اور ان کو باہر نکالا جائے گا کیا ہوگا اس کا ہم جواب لیں گے طارق فضل صاحب سے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. طارق فضل چودھری صاحب 30 نومبر سے پہلے عمران خان صاحب کو ان کے دیگر جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو وہاں سے ریڈ زون سے باہر نکالنے کا کوئی منصوبہ ہے آپ کا؟ دیکھیں علی فی الحال تو کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے اور جس آرڈیننس کی بات آپ کر رہے تھے باتیں یا اسپیکولیشنز کیا سرائیاں تو بہت ہیں لیکن ابھی کوئی ایسی بات ہے نہیں. بنیادی طور پہ دنیا کے ہر کیپٹل میں دارالحکومت میں یا کسی بھی میٹروپولیٹن سٹی میں ہائی سیکیورٹی زونز ہوتے ہیں چاہے وہ جیسے ملکہ برطانیہ کا جہاں پہ گھر ہے بکنگم پیلس ہے صدر اوباما کا گھر ہے جہاں پہ یا آفس ہے ان کا وائٹ ہاؤس ہے. یہ سارے ایریا جو ہیں یہ ہائی سیکیورٹی زونز ہوتے ہیں. اسلام آباد میں سے ریڈ زون کہتے ہیں وہاں پہ کوئی ریڈ کلر کی یا لال رنگ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے نہ وہاں پہ کوئی عمارتوں کا رنگ کوئی ریڈ ہے. بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو اہم قومی عمارتیں ہیں
پاکستان کی جو ریاست ہے اس کی جو اونڈ عمارتیں ہیں، اس کی ملکیت شدہ عمارتیں ہیں، سپریم کورٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، صدر ہاؤس ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، پاک سیکریٹریٹ ہے، یہ وہ عمارتیں ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں۔ ان عمارتوں میں کوئی عمارت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا دفتر نہیں ہے، نہ ہماری ملکیت ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ وہاں پہ تمام ممالک کے جو پاکستان کے ساتھ جن کے سفارتی تعلقات ہیں ان کے سفارت خانے ہیں، سفیروں کی رہائش گاہیں ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اور وہ بھی بڑا ایک حساس علاقہ ہے۔ آپ طارق فضل اب آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ آپ ریڈ زون میں، میں عرض کرتا ہوں، ریڈ زون میں تو کیا کریں گے آپ؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام عمارات، اداروں اور وہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو کی وجہ سے وہ ایک حساس علاقہ ہے، اور ان کی حفاظت جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ایمبیسیز دنیا میں جہاں پہ بھی انڈیا میں ہے، کابل میں، ان کی حفاظت ان حکومتوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ چودھری صاحب تو پہلے بھی تھی لیکن یہ لوگ وہاں پر آ گئے۔ بات کرنے دیں نا، مجھے ایک منٹ دے دینا ذرا، مجھے آپ نے آدھے گھنٹے بعد موقع دیا ہے کہ 2 باتیں کرنے دیں نا، تو گزارش یہ ہے آپ صاحب کے سارے سوالوں کا جواب آ جائے گا، آپ کے سارے سوالوں کا جواب آ جائے گا، پھر کوئی بات رہ گئی تو آپ پوچھیں۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ موب کو اور اس طرح اجازت اگر نہ دیں تو وہ بہتر ہے۔ وہاں پہ جلسہ کرنے کا کوئی ایسا وہ کوئی جگہ نہیں ہے جو بہت متبرک جگہ ہے اور وہاں زیادہ ان کو ثواب ہوگا۔ اگر یہ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں یا یہ حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں ایک جلسے کے ذریعے، تو اسلام آباد میں کسی بھی جگہ کریں گے، اس کا امپیکٹ پاکستان میں اور دنیا بھر کے میڈیا میں وہی جائے گا جو ریڈ زون کے اندر ہوگا۔ دوسری بات یہ جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ ان لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ظاہر ہے اتنے لوگ ہمارے کنٹرول میں کیسے آ سکتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھائیں ریڈ زون میں جلسہ نہ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کروں گا کہ حکومت کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ اس میں تشدد کیا جائے، لوگوں کو گرفتار کیا جائے یا کوئی اس طرح کا کوئی سخت عمل لایا جائے۔ لیکن میں اوور اینڈ ابو جتنی گفتگو ہوئی ہے، میں اس میں ایک بات یہ عرض کروں گا علی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ جہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، جو کام ہمیں کرنے چاہیے، ہم ان سے بہت دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ باعثیت قوم بھی، اور قوم کی رہنمائی چونکہ لیڈرشپ کرتی ہے تو لہٰذا جو قوم کے لیڈر ہیں وہ بالکل دوسری سمت میں چلے گئے ہیں۔ عندلیب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں آج، انہوں نے کہا جی کہ وہ غلام ہے، مہنگائی ہے، غربت کے غلام ہیں، بے روزگاری ہے، ملک میں انارکی ہے، فلاں ہے۔ لیکن میں عندلیب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان تمام جو مسائل جو آپ نے بیان کیے یہ ہر صوبے کا مسئلہ ہے، ان کا حل وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، ان کا حل کنٹینر نہیں ہے۔ نہیں، میں غلام کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مسائل کی اگر غلام ہے تو یہ مسئلے پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں، بے روزگاری، مہنگائی، یہ ساری چیزیں یہ ہر صوبے میں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو طرز سیاست آپ کر رہے ہیں وہ ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ جلسے کرنے سے، بندے اکٹھے کرنے سے پورا میڈیا کی طرف چل پڑتا ہے، وہ جی 2 لاکھ تھے، کوئی کہتا 50,000 تھے، کوئی کہتا اتنے تھے۔ لڑکانا جا کے ایک جلسہ کر کے آپ سندھ کے حالات درست کر کے آ جائیں گے؟ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو گالیاں دینے سے کیا یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ بات صرف یہ ہے جی، ہماری ذمہ داری یہ ہے جس جگہ ہمیں حکومت ملی ہے، جس صوبے میں، اس صوبے کے حالات جا کے ٹھیک کریں اور لوگوں کو وہ ٹھیک حالات کر کے ماڈل کی شکل میں، نمونے کی شکل میں پیش کریں۔ یہاں کھڑے ہو کے کنٹینر پہ خیبر پختونخوا کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، وہاں پہ آپ چلیں جا کے پروگرام کریں، بازاروں میں پھریں۔ جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں کہ فیکٹس، فگرز، فلاں این جی او کی رپورٹ، فلاں ورلڈ بینک، فلانا، کوئی ورلڈ بینک نہیں، کوئی این جی او نہیں۔ آپ جا کے وہاں پہ بازار میں کھڑے ہو جائیں، قصہ خانی بازار چلے جائیں، مردان، نوشہرہ، چرسدہ، ثوابی کے بازاروں میں جا کے 10 لوگوں سے پوچھ لیں، 10 لوگ، 50 لوگ بنتے ہیں، پورے صوبے کا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ حالات کیا ہیں وہاں پہ۔ وہاں پہ بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیے کہ جلسے کریں، دھرنے کریں، فلاں کریں۔ چودھری صاحب میری عرض سنیے گا، ایک اور پہلو پہ میں آنا چاہوں گا، یہ وارنٹ گرفتاری کا کیا بنے گا؟ دیکھیں اس پہ دیکھا جائے گا جی، وارنٹ گرفتاری ان کی عدالت کی طرف سے جاری ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ حکومت کے لیے یہ ہے، میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ اگر گرفتار کرتے ہیں ان کو تو یہ سیاسی شہید بنتے ہیں، پھر پورا نزلہ حکومت پہ گرائیں گے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ان کے آئینی حقوق ہیں، بات کرنا، جلسہ کرنا ضرور کریں، اسے کوئی نہیں روکتا، لیکن پنجاب بھر میں اتنے جلسے کر کے پنجاب کے حالات میں کیا تبدیلی آئی ہے، ملک کے حالات میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب مل کے اپنا کام کریں۔ خدا کے واسطے پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، آپ کا کام نہیں ہے؟ بالکل ہے، حکومت اس بارے میں سنجیدہ ہے، اور دیکھیں اس پہ کب کوئی پریکٹیکل چیزیں جو آتی ہیں۔ لیکن میں بالکل دوسری طرف، کیونکہ بات جو میں کر رہا تھا
اس کی میں 2 باتیں کر کے پھر اگر آپ کو بات مزید کریں گے. اب دیکھیں بحث کیا چھڑ رہی ہے کہ جی غلام کہنا گالی ہے نہیں, قراردادیں پاس ہو رہی ہیں, مہاجر کہنا گالی ہے نہیں, اس پھر مہاجر لفظ کو جس چیز سے جوڑا گیا وہ ایک ٹوٹل مذہبی معاملہ ہے, بات سیاست کی ہو رہی ہے. کیا اس چیز کے لیے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں؟ کیا یہ بحث کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ بحث تو یہاں یہ ہونی چاہیے, آپ مجھ سے پوچھیں, اندلیب سے پوچھیں کہ جی کراچی کے حالات, آپ کرنل صاحب بیٹھے ہیں, کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے جناب؟ آپ وہاں پہ آپ کو لوگوں نے نمائندگی دی ہے. مجھ سے پوچھیں آپ کی حکومت ہے اسلام آباد میں, کیا بہتری لا کے آئے ہیں آپ 1.5 سال میں؟ ہم وضاحت کر رہے ہوتے ہیں, جگت بازیاں کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی گالی کیا ہے, یہ گالی ہے کہ نہیں. خدا کے واسطے نہ ملک اس طرح ترقی کر سکتا ہے, نہ کسی ملک نے کبھی اس طرح ترقی کی ہے. کرتا ہوں اندلیب صاحبہ کی طرف تاکہ وہ جواب دے دیں, کیونکہ آپ نے سوالات اٹھائے ہیں. اندلیب صاحبہ ویسے ایک پوائنٹ تو ہے, اچھا جلسہ کر لیا آپ نے لاڑکانہ میں جا کے, اس کے بعد 30 نومبر کو آپ نے 10 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ لے آئے, تو کیا اس سے واقعی ملک کے حالات سنور جائیں گے اس طرح جلسے کرنے سے؟ علی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک چیز دیکھیں, 1.5 سال ہو گیا, بالکل طارق صاحب نے صحیح فرمایا, اور مسائل پہ توجہ ہونی چاہیے, یہ بھی صحیح فرمایا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو 3 ہفتے کا جوائنٹ سیشن ہوا تھا, اس میں ایک لفظ جو ہے وہ مسائل کے متعلق نہیں کہا گیا, صرف یہ کہا گیا تم میرے سے کرپٹ ہو, وہ کہہ رہے تم میرے سے کرپٹ ہو, اس لیے ہم ایک دوسرے کا پول نہ کھولیں. یہ باتیں ہوئی. اگر ہم دھرنا دے کے نہ بیٹھے ہوتے, مجھے آپ خود بتائیں کہ ہم نے اویئرنیس دلائی کہ 30% پرائسز جو ہیں وہ آئل کی نیچے آئیں, یہ آ کے میرے ساتھ ٹاک شوز میں کہتے رہے کہ جی کیا کریں, پرائسز جو ہیں وہ اوپر جاتی ہے, تو ہمیں بھی تیل کی پرائسز اور پیٹرول کی پرائسز بڑھانی پڑی. کہہ کے ایویڈنس لائے, کاغذ دکھائے کہ جی ساری دنیا میں. اس کے 15 دن بعد انہوں نے 9 روپے اس کو نیچے کیا, ابھی کے 30 روپے نیچے آنا چاہیے. میں پھر اپنی آڈینس کو کہتی ہوں, میں عوام کو کہتی ہوں, آپ کا حق ہے 30 روپے نیچے مانگنا, کیونکہ اس وقت $72 پہ آ گئی ہے پرائس, جو کہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا آئل کوئی خرید نہیں رہا. اندلیب صاحبہ کیا یہ جلسوں سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے سرگودا میں, فیصل آباد میں, میاں والی میں, گجرات میں, کراچی میں جلسہ کیا, کیا بات پہ تبدیلی آ گئی جلسے کے بعد؟ لے کریڈٹ, لیکن آگے اسمبلیوں میں بیٹھے جو ذمہ داری آپ کی ہے وہاں ادا کریں. اپوزیشن ہے آپ, چلے فرمائیے گا, آپ کردار ادا کریں, ہم اپریشیٹ کریں گے. چودھری صاحب, میں بیچ میں نہیں بولی, آپ تحمل سے سنیں, بہت سی باتیں آپ نے کی, میں بیچ میں نہیں بولی, مجھے بات پوری مکمل کرنے دیں. ہم 1.25 سال اس اسمبلی میں رہے, ہم نے پہلے 4 حلقوں کا کہا, 2 دفعہ کمیٹیاں بنائی گئی, 2 دفعہ کمیٹیاں بنائیں گی, 3 مہینے بعد ایک کمیٹی کا کہا الیکٹرل ریفارمز کی کہ ہو یہ تمہارا پرویو نہیں تھا, دوسری اب بنی اور اپنے سمدھی کو اس کا ہیڈ بنا اندلیب صاحبہ یہ بات بہت دفعہ بریک ہو چکی ہے, اس پہ بہت ڈسکشن ہو میں آپ کو چکی ہے. پوری اسمبلی کی کارکردگی, جلسہ, علی دھرنا, 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنا فروٹفل ثابت ہو رہا ہے. کیا تبدیلیاں آئی ہیں ان شہروں میں جہاں پر آپ نے جا کے جلسے کیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے, اگر یہ جلسے کا ان کو خوف نہ ہوتا, نہ کوئی آپ کا جوڈیشل کمیشن کی یہ بات کرتے, نہ یہ اب جو آئی تھی ان کو کہ جی انہوں نے پرائس بڑھانی ہے, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پرائس بڑھانی ہے, انہوں نے کیوں کم کیا ہے؟ اگر یہ ہم بیٹھے نہ ہوتے, مجھے بتائیں کہ FIR کاٹی جاتی ماڈل ٹاؤن کے, وہ اگر دھرنا نہ ہوتا, یہ اگر پبلک پریشر نہ ہوتا, میں آپ کو بتا رہی ہوں پوری اسمبلی کی کارکردگی دیکھ لیں, نیشنل اسمبلی میں پورے 1 سال میں, اینڈ دس از آن ریکارڈ, ایک بل انیکٹ نہیں ہوا, PPO بعد میں آیا سال کے, اور باقی اسمبلیز کی بھی آپ کارکردگی دیکھ لیں. میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ پروف کرتی ہوں, ان کا اپنا جو MLA ہے, جو پارلیمنٹری اپوزیشن لیڈر ہے, سردار اورنگزیب, KP میں کھڑے ہو کے کہتا ہے, اخبار میں آیا, ہر جگہ آیا کہ KP کی پولیس اینڈ لا اینڈ آرڈر وے اہیڈ آف پنجاب, ان کا اپنا بندہ ریکارڈ پہ کہتا ہے. لیکن KP میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بھی سب سے زیادہ ہی ہیں, کرپشن بھی اتنی ہی ہے, جرائم پیشہ عناصر بھی اتنے ہی ہیں, گاڑیاں بھی چوری ہو رہی ہیں لوگوں کی. یہ میں بھی فیکٹس ہی کوٹ کر رہا ہوں, میں تمہیں فیکٹس ہی ریکارڈ کر کے دے رہی ہوں نا کہ SDPI کی رپورٹ کر لو, جو چاروں صوبوں کے لیے سب سے کم کرپشن اس میں ہے, سب سے زیادہ ایجوکیشنل ریفارمز وہاں ہوئے ہیں, ایک کریکولم ہو گیا ہے, انگلش میڈیم ہو گئے, فری ٹیکسٹ بکس آ گئی ہیں, انہوں نے 40 سال میں جو نہیں کیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. طاہر مشہدی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, جناب بتائیے گا یہ جلسہ, یا اگر فرض کر لیں کہ اگر 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اسلام آباد میں, آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو ہار مان لینی چاہیے اس کے بعد, یا پھر اگر PTI نہیں کر پاتی 10 لاکھ لوگ اکٹھے تو PTI کو پھر پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ 10 لاکھ تو بہت بڑی خواب ہے, یہ 1 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ کوئی بھی جلسہ نہیں ہوتا,
اور آج کا جو کیونکہ عوام اتنی تنگ ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور یہ جو بجلی کا بحران ہے، آج اگر کوئی بھی پارٹی جا کے جلسہ کرتی ہے تو وہ سیم نمبر آف پیپل جمع کر لیتی ہے. جلسے سے بالکل صحیح کہا جا رہا ہے، کوئی چیز ابھی تک حل نہیں ہوئی. اگر یہ ایک حق ہوتا ہے، اپوزیشن کا بھی حق ہوتا ہے، گورنمنٹ کا بھی حق ہوتا ہے، ہر پولیٹیکل اینیمل کا حق ہوتا ہے کہ اسمبل کریں اور اپنے پروسیشن نکالیں، جلوس نکالیں. یہ ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل ڈائنامکس میں آتا ہے، مگر کوئی مقصد ہونا چاہیے. اگر تو صرف لیکن ڈو یو اگری مشدی صاحب کہ حکومت نے جس طرح پرائسز کم کی، حکومت ایفیشنسی جو ہے وہ دکھا رہی ہے کئی چیزوں کے اندر، یہ پریشر ہے ان جلسوں اور دھرنوں کا؟ نہیں دیکھیے، حکومت نے اگر آئل پرائسز بھی کم کیے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ریٹورک ہے کہ ہمارے دننے کی وجہ سے ڈاؤن ہوئے. آپ سینٹ کا پروسیڈنگز نکال لیں جو کہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں، ویڈیو پہ بھی ریکارڈ ہوتی ہیں. یہ تو میں نے بھی 10 دفعہ ان کے دھرنے سے پہلے سے میں پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ ان کو کم کرو، اور ہم نے بہت پوری اپوزیشن نے ادھر شور مچایا، اور یہ سارا ریکارڈڈ ہے. اور وہ پریشر جو پڑتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، کچھ بھی ہو جائے، آپ کتنا بھی پارلیمنٹ کے خلاف باتیں کریں، کتنے بھی، اگر آپ ڈیموکریٹ ہیں تو آپ کیسے پارلیمنٹ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو بیسک چیز آف ڈیموکریسی ہے. پارلیمنٹ رول آف دی الیکٹڈ پیپل، جس کو آپ نے الیکٹ کر کے بھیجا ہوا ہے، انہوں نے آپ کا پرابلمز کو سالو کرنا ہے. آپ اگر ان کو ریجیکٹ کر دیں گے اور جو کچھ بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے پارلیمنٹ میں وہ جا کے سڑکوں پہ کریں گے، تو آپ موب رول لا رہے ہیں. تو یہ پارلیمنٹ میں ہم نے پریشر ڈالا تھا پرائسز ڈاؤن، اور ہر وقت پارلیمنٹ میں ہم پریشر ڈالتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ ریکارڈ پہ ہے، ہماری ریکارڈنگ موجود ہیں، ہر ٹاپک پہ ہم بولتے ہیں، ہر ٹاپک پہ جنرل موشن لاتے ہیں، ہر ٹاپک پہ ہم کوشچنز ہمارے جو ہیں وہ جو یعنی آپ کہتے ہیں کہ پریشر سڑکوں پر نہیں، پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا مشدی صاحب، لیکن ہاں اس وقت آپ اسمبلیوں میں نہیں ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، مجھے بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ذکر کریں گے. ویسے ہی آ جاتے ہیں سڑکوں پہ، تو ہم بھی. آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. I have to take a quick break. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہیں پھر، اور ٹائم دور نہیں ہے. 21 کا جلسہ جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ بھی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ خان صاحب نے اس میں بھی کافی بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں اور سیدھا للکارا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو. اس پر بھی کچھ بات ہوگی جی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. ناظرین، ہماری سیاست میں ایک دوسرے کو للکارنے کا اور دھمکی دینے کا سلسلہ آج کل بہت عروج پر ہے. یہ موسم بہت پروان چڑھا ہوا ہے. شرمیلا صاحبہ، نثار کھوڑو صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کی عوام نے بنی گالہ کا راستہ دیکھا ہوا ہے. یہ جو سٹیٹمنٹ آیا جس پہ غلام والی بات پہ شور اتنا مچا، تو کیا اس کا مطلب ہے اب ایک دوسرے کے گھروں پر حملہ کیا جائے گا اس طرح سے؟ دیکھیے حیدر صاحب، بات یہ ہے کہ سیاست میں بدتمیزی کا، بےہودگی کا، گالم گلوچ کا اور نازیبا جملوں کا جو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قائد عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے. اٹس انفارچونیٹ. ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہی زبان استعمال کریں، لیکن اگر سندھ کی باغیور باشعور عوام کو آپ گالی دیں گے یہ کہہ کے کہ وہ غلام ہیں، یہ وہی سندھ کے لوگ ہیں جنہوں نے قرارداد پاکستان پاس کروایا. یہ وہی سندھ کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر آمر کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، کوڑے کھائے، جیلیں کاٹی، شہادتیں دیں. اگر آپ ان کو گالی دیں گے اور ان کی اس قوم کو گالی دیں گے، اس ذات کو گالی دیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر زبان بھی رکھتے ہیں، وہ پھر اپنی رائے بھی رکھتے ہیں، اور پھر وہ یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ کس کے گربان تک جانا ہے، کس کے گربان تک پہنچنا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ سیاست میں یہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست جارحانہ نہیں ہے، اس لیے ہم کھڑے ہو کے ان کو جواب نہیں دیتے. آپ کو ہماری پالیسی سے اختلاف ہے، آپ بالکل دیں. آپ نیا خیبر پختونخوا بنانا چاہتے ہیں، بالکل بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. 90 دن کا وعدہ جو آپ نے کیا تھا کہ کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، پٹواری کا خاتمہ ہو جائے گا، یونیورسل ایجوکیشن سسٹم ہو جائے گا، وہ سارے وعدے کہاں گئے؟ آپ کے ہینڈ پکڈ
چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے ریزگنیشن لیٹر کے اندر آپ کی گورننس کا کلا چٹا کھول دیا ہے. آئی ڈی بیز بلک رہے ہیں, آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. وی آئی پی کلچر جس کے خلاف آپ نعرے لگاتے رہے, وہ وی آئی پی کلچر کا بھانڈا پھوٹ گیا جب آپ ایک لمبی چوڑی آفیشیل کانوائے کے اندر پشاور پہنچے, جب آپ خود یو ٹرن لے رہے ہیں. آپ آئے تھے اسلام آباد وزیر اعظم کا ریزگنیشن لینے, استعفیٰ لینے, ان کو گھر بھیجنے کے لیے. آپ نے ایک یو ٹرن مارا, آپ نے کہا نہیں جی اب آپ حکومت کریں. ایک طرف آپ ان کو گالی دیتے ہیں ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ وہ چور ہے, وہ بدنیت ہے, وہ جعلی ہے. دوسری طرف آپ ان سے ڈائلاگ کرتے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی 5 نکات پہ ان سے بات ہو گئی. آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس آپ کی وجہ سے کم ہوئی, دھرنوں کی وجہ سے کم نہیں ہوئی. آپ کا فورم پارلیمنٹ ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ریزگنیشن دے دی, دوسری طرف آپ ان کو ویریفائی کرنے نہیں چاہتے. آپ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں نیشنل اسمبلی سے, آپ الحمدللہ پارلیمنٹ لاجز بھی یوز کر رہے ہیں. آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی ڈسمس نہیں کر رہے, وہاں سے ایک استعفیٰ نہیں آیا. یہ عجیب بات ہے. سول ڈسوبیڈینس کی کال ناکام ہو گئی, فیل ہو گئی. آپ کے اپنے گھر والوں نے, آپ کی بہن اور بہنوئی نے سب سے پہلے اسے ریجیکٹ کیا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک کی, نہ صرف سندھ کی, اس ملک کی قوم بڑی باشعور ہے, غیور ہے. آپ نے بڑی بڑی باتیں ملک کی قوم غیور بھی ہے, باشعور بھی ہے. میرے چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کے بچوں کی. لیکن میں اس لیول پہ نہیں جاؤں گی کہ میں سلیمان عیسیٰ اور قاسم کی باتیں کروں. یہ ہماری پارٹی کی تربیت نہیں ہے, آپ مت جائیے, آپ مت جائیے, ہماری پارٹی نے سکھائی نہیں. ہم نہیں یہ باتیں کرنا چاہتے, بہت ساری باتیں آپ اس لیول پر مت جائیں, لیکن ہم نہیں کریں گے. بہتر یہ ہوگا کہ سیاست میں اتنا کہو جتنا تم آگے سے سننے کی برداشت رکھ سکو. ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کیونکہ زبان ہمارے پاس بھی ہے, جواب دینے کا حق ہم بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں طاہر مشہدی صاحب, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں لڑکانہ جلسے کو خان صاحب کے؟ دیکھیے لڑکانہ جلسہ تو لڑکانہ کا نام لیا جا رہا ہے. کوئی 10-12 کلومیٹر دور یہ علی پور ہے جدھر یہ اونر صاحب کا گھر ہے, اور اونر ٹرائب بھی وہاں پہ ہے. اونر جو ہیں یہ بہت پاورفل فیملی ہے لڑکانہ کی. یہ کنونشن مسلم لیگ ایوب خان کے زمانے سے الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں, اور ہر حکومت میں یہ الیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ الیکٹیبلز میں سے ہیں, یہ وڈیرے ہیں, یہ جاگیردار قسم کے لوگ ہیں. اور انہوں نے جو جلسہ رکھا ہے وہ اونر لینڈ میں رکھا ہے, اور لوگ بھی وہاں پہ اونر ہوں گے, تو یہ جلسہ آف دی اونرز, بائی دی اونرز, فار دی اونرز ہوگا. سو جلسہ, میں کہتا ہوں کہ جلسہ لڑکانہ جلسہ وہاں نہیں ہے. ایک اور مختصر سا سوال, مشہدی صاحب, آپ نے کراچی جلسے میں ویلکم کیا تھا پی ٹی آئی کو, کیا اب بھی ویلکم کریں گے؟ ہم ابھی بھی ویلکم کرتے ہیں. ہم متحدہ قومی موومنٹ واحد جماعت ہے جو کہ کراچی میں اللہ کے فضل و کرم سے ساری پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ فلرش کرتی ہیں, ہر الیکشن میں حصہ لیتی ہیں, ہر الیکشن پروسیس میں لیتی ہیں, اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. اور ایم کیو ایم نے کبھی بھی کسی پارٹی کو اپنے پولیٹیکل کارناموں سے نہیں روکا اور نہ روکیں گے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ پاکستان کی غریب عوام, مڈل کلاس عوام کو اوپر آنا چاہیے. یہ سب اگر آپ ایک اچھی بات ہے, بہت اچھی سوچ ہے مشہدی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, وقت چونکہ ختم ہو گیا, کلوزنگ ریمارکس صاحب میں لے لوں اپنے مہمانوں سے. ہماری غریب عوام, پھنسی ہوئی عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. طارق بدر چودھری صاحب کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا. 30 نومبر کا جلسہ, لڑکانہ کا جلسہ, خان صاحب ان جلسوں سے اپنے اہداف پورے کر پائیں گے؟ دیکھیں, مجھے بنیادی طور پہ سب سے زیادہ اختلاف ہی اسی بات سے ہے کہ پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ہے ہمیں اور اپنا لیڈر مانتے ہیں, لیکن جو طرز سیاست ہم اختیار کر چکے ہیں, یہ طرز سیاست خالصتاً قوم کو نہ تو کوئی بیداری دے رہا ہے, نہ کوئی شعور دے رہا ہے. جو مختلف میڈیا چینلز یہ بھی کہتے ہیں قوم بڑی بیدار ہوگی, اور خاص طور پہ تحریک انصاف کی قیادت قوم کو ایک ہیجان کی کیفیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ ابھی ان کے ایک لیڈر تھے ایک پروگرام میں, انہوں نے کہا جی کہ قوم غصے میں ہے. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ اس غصے کو بھڑکا رہے ہیں, آپ اس غصے کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہ آپ کے پاس ہے, نہ آپ بتا رہے ہیں, یہ تو مان کے غصے میں ہے, غصے کو بھڑکا رہے ہیں. بالکل ہے, جب تک لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو کیا میں اگر آنکھیں بند کر لوں گا تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کوئی بھی جماعت آنکھیں بند کر لے گی. چلیں, آپ کا طارق صاحب پوائنٹ آ گیا, مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. اندلیب صاحبہ کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا, کیا آپ کا طرز سیاست یہی رہے گا یا بدلے گا؟
अली, एक मुहावरा होता है, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। अब ये डूबने से बचने के लिए कभी कहते हैं ये गाली है, कभी कहते हैं ये गुलामी है, और इनको समझ नहीं आती कि क्या कहें। अगर सच को सच कहना, और ये जो इनकी तर्ज सियासत की जो बात की ना तारिक साहब ने, वाह वाह, मतलब पिछले 40 साल से और पिछले 10 साल से तो हम देख रहे हैं जो तर्ज सियासत है वो मुकमुका की सियासत है। अभी भी लंदन प्लान बनाने वहां बैठे हुए एक ही होटल में यार ये वही रटी रटाई बातें हैं यार, क्या कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। हैदर साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या ये बातें हैं आपने यही जो आप कर रखनी रहे है हैं, तो ये लोगों ने आपको इसके लिए फ्रेंडली वोट दिए ऑपोजिशन थे। जो है, फ्रेंडली ऑपोजिशन मुझे कहा जा रहा है कि वक्त हमारे पास खत्म हो गया। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह इस मुल्क और कौम पर अपना रहम करे और भला करे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।